اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ براءت آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 13 7 to 13. گزشتہ صفحے پر ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے مشرکین کی دو کیٹیگریز کی. ایک وہ کہ جن کے اوپر حجت تمام ہو چکی اور جنہیں 4 مہینے کی مہلت دی گئی اور یہ فائنل الٹیمیٹم تھا، اور ایک گروہ وہ کہ جو مشرکین ہی میں سے شامل تھا مگر علم نہ ہونے کی وجہ سے اب تک ان پر حجت تمام نہیں ہوئی تھی. آخری آیت جو ہم نے گزشتہ صفحے پر پڑھی اس میں یہی تھا کہ اگر مشرکین میں سے کوئی آپ سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دیجیے تاکہ وہ اللہ کے کلام کو سنے، پھر اس کے اطمینان کی جگہ پر پہنچا دیں. یہ اس لیے ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو واقف نہیں ہیں. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر پروردگار عالم ان مشرکین کی بات کرتا ہے کہ جنہوں نے اپنے عہد کی خلاف ورزی کی تھی. کیف یکون للمشرکین عہد، کیسے ہو سکتا ہے مشرکین کے لیے کوئی عہد عند اللہ کے نزدیک کوئی وعدہ، و عند رسول ہی اور اللہ کے رسول کے نزدیک. الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، ہاں سوائے ان لوگوں کے کہ جن سے تم نے عہد و پیمان کیا تھا مسجد الحرام کے پاس. فمستقاموا لکم فاستقیموا لہم، تو جو اپنے عہد کے پاسدار ہیں، جو اس کی وفاداری کرنے والے ہیں، تو تم بھی وفاداری کا مظاہرہ کرو اور اس عہد و پیمان کی رعایت کرو. ان اللہ یحب المتقین، یقیناً اللہ صاحبان تقوی کو پسند کرتا ہے. کیفا، کیسے ہو سکتا ہے، وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً، کیوں کر ایسا ہو سکتا ہے حالانکہ اگر وہ تم پر غلبہ حاصل کریں تو تمہارے بارے میں نہ کسی رشتے کا لحاظ کریں گے اور نہ کسی عہد و پیمان کا لحاظ کریں گے. إِلًّا وَلَا ذِمَّةً، الا یعنی علن یعنی رشتہ داری، ذمہ یعنی عہد و پیمان، یعنی نہ وہ تمہارے کسی رشتے کا لحاظ کریں گے اور نہ ہی کیے گئے عہد و پیمان کو کنسیڈر کریں گے. یرضونکم بافواہہم، وہ تمہیں اپنے منہ سے اپنی باتوں سے راضی کرنا چاہتے ہیں. وتعبا قلوبہم، جبکہ ان کے دل انکاری ہیں. واکثرہم فاسقون، اور ان میں سے اکثر جو ہیں وہ فاسق ہیں، بد اعمال ہیں. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی آیتوں کو تھوڑے داموں فروخت کر دیں، یعنی ہدایت قبول نہیں کرتے، دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں. فصدوا عن سبیلہ، اور اللہ کے راستے سے روکنا چاہتے ہیں، خود بھی اس کے راستے سے منحرف ہو گئے ہیں اور دوسروں کو بھی روکنا چاہتے ہیں. انہم ساء ما کانوا یعملون، کتنا برا ہے وہ کام جو یہ لوگ انجام دیتے ہیں. ایک مرتبہ پھر اس بات کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے کہ لا یرقبون فی مومن الا ولا ذمہ، کہ جب مومنین کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ چونکہ یہ اللہ پر ایمان لا چکے ہیں، توحید کے مقر ہیں، توحید کا اقرار کرنے والے ہیں، تو پھر اس کے بعد نہ علن رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہیں، ولا ذمہ، اور نہ ہی کسی عہد و پیمان کی رعایت کرتے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہیں ظلم اور تعدی کرنے والے. اب وہ افراد کون سے تھے کہ جنہوں نے مسجد الحرام کے پاس عہد و پیمان کیا تھا اور اس کے وفادار بھی رہے؟ تو اس حوالے سے بعض قبیلوں کا ذکر کیا جاتا ہے. ظاہر ہے کہ قریش کا تو معاملہ بہت واضح کہ یہ افراد جو تھے انہوں نے تو اپنے وعدوں کو توڑ دیا تھا اور اس کے نتیجے میں ان کے خلاف تو ایکشن وہ والا بھی ہو چکا تھا کہ جس کے نتیجے میں مکہ فتح ہوا. یہ تو 8 ہجری کے بعد 9 ہجری کی بات ہو رہی ہے. تو یہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہونے کے بعد ظاہر ہے کہ قبائل کی ایک قسم، ایک تعداد تھی کہ جنہوں نے ابھی تک عہد و پیمان کی خلاف ورزی کی تھی، اور کچھ وہ تھے کہ جنہوں نے عہد و پیمان کی رعایت کی تھی. تو اس کے حوالے سے یہاں پر انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، تو اب اگر یہ لوگ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، یعنی 3 کنڈیشنز ہیں. فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے دینی بھائی ہیں. وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور تفصیل کے ساتھ ہم آیتوں کو بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو جاننا
چاہتے ہیں، جو سمجھنا چاہتے ہیں۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور اب اگر وہ اپنی قسموں کو اپنے عہد و پیمان کے بعد توڑ دیں اور تمہارے دین پر طعن و تشنیع کریں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو کفر کے ان سرغناؤں سے جنگ کرو، یعنی جو کفر کے جو لیڈرز ہیں ان کو فوکس کرو۔ لوگ جو ہیں وہ تو عام طور پر اپنے لیڈران ہی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر ان کو ختم کر دیا جائے تو اس کے بعد پھر لوگوں کا مسئلہ آسان ہوتا ہے۔ انہم لا ایمان لہم، ان کی کوئی قسمیں نہیں ہے، یعنی جب وہ قسموں کا کوئی اعتبار ہی نہیں رکھ رہے، اس کی رعایت ہی نہیں کر رہے، تو پھر ان کا قسمیں کھانا نہ کھانا دونوں برابر ہے۔ فانہم لا ایمان لہم لعلہم ینتہون، ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید یہ باز آ جائیں، یعنی پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ یہ لوگ کنٹرول میں آ جائیں اور لا اینڈ آرڈر کے جو مسائل ہیں وہ سالو ہو جائیں۔ اب اس کے بعد جو آخری آیت اس صفحے پر ہمیں نظر آ رہی ہے، اس میں پروردگار عالم نے شوق دلایا ہے، غیرت کو بیدار کیا ہے۔ الا تقاتلون قوما، کیوں تم نہیں جنگ کرتے ان لوگوں سے، نکثوا ایمانہم، کہ جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑا، وہموا باخراج الرسول، اور پیغمبر کو نکالنے کا ارادہ کیا، وہم بدؤوکم اول مرہ، اور انہوں نے ہی پہلی دفعہ تمہارے مقابلے میں پہل کی، اتخشونہم، کیا تم ان سے خوف کھاتے ہو، فاللہ احق ان تخشوہ، تو اللہ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ اس سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ جنگ کی یہ جو وجوہات یہاں پر ذکر ہوئی ہیں، ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ اصلاً و بالذات جنگ محبوب اور مطلوب نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے خاص اسباب نہ ہوں جو جنگ کو جسٹیفائی کریں۔ اب یہاں پر جو جملہ استعمال ہوا ہے کہ انہوں نے ہی پہلی دفعہ تمہارے مقابلے میں پہل کی، وہم بدؤوکم اول مرہ، اس سے بھی ان تمام روایتوں کا قلقمہ ہو جاتا ہے کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جارحیت کا الزام عائد کرتی ہیں، اور جن کو ظاہر کہ وضع کیا گیا ہے، اور جنہیں ناسمجھی سے مسلمانوں نے بھی اپنی تاریخ میں اور تاریخ کی کتابوں کے اندر درج کر دیا ہے۔ واضح طور پر اس میں لکھا ہوا ہے کہ بدؤوکم اول مرہ، کہ انہوں نے ہی آغاز کیا تھا تمہارے مقابلے میں پہلی مرتبہ میں۔ اور یہاں پر پھر یہ غور کرنے والی بات ہے کہ ظاہر ہے کہ جو ان کے بھی لشکر کے سربراہ اور سرگنا تھے، ابو سفیان وغیرہ، وہ تو 8 ہجری کے اندر ظاہری طور پر اسلام لے آئے تھے، تو جو ان کے ساتھ دینے والے افراد تھے کہ جنہوں نے پیغمبر اکرم کے اخراج میں اور پھر بعد کی جنگوں کے اندر ان لوگوں کا سپورٹ کیا تھا، اور ابھی وہ دوسرے قبائل کی شکل میں باقی تھے کہ جن کے ساتھ یہاں پر نمٹنا ہے، ان کو بھی ایکولی رسپانسبل ٹھہرایا جا رہا ہے۔ یعنی جو آپ سوچئے کہ سیکنڈری کلاس کے اندر آئیں گے، سیکنڈ گریڈ کے اندر آئیں گے، پرائمری تو وہی افراد تھے جو مکہ کے اندر سربراہان تھے، اور پھر میں یاد دلا رہا ہوں کہ یہ وہ افراد تھے کہ جو 8 ہجری میں ظاہری طور پر ہی صحیح مگر کفر سے دستبردار ہو چکے تھے۔ تو اب جو دوسرے ہیں ان کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ابتدا کرنے والے ہیں، تو جو ان کے لیڈران تھے وہ تو بطریق اولا اس تمام تر ایکٹیویٹیز جو بدر کے میدان میں ہوئی اور دیگر میدانوں میں ہوئی اس کے رسپانسبل قرار پائیں گے قرآن کی نظر میں، جس کے بعد اسلامی تاریخ کے حوالے سے جو بہت سی باتیں لکھی گئی ہیں جن میں جاہریت کا الزام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لگایا گیا، معاذ اللہ، اس کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس پر اچھا خاصا مواد جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ تاریخ اسلام علامہ سید علی نقی نقن صاحب علی اللہ مقامہ کی کتاب میں موجود ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔